السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء مرسل نبینا محمد علیہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات آیت نمبر 5 میں اللہ نے بیان کیا ہے، اے ایمان والے، اے مسلمانوں، کوئی بھی شخص تمہارے پاس آتا ہے، کوئی بات لے کر کہتا ہے تو کیا کرو، اس بات کی تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ جہالت میں، نادانی میں تم ایسا کام کر جاؤ اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ محترم بھائیو، دوستو، مسلمان بھائیو، آج یہ ہمارے قوم کے جو مولوی طبقہ ہے، ہر آدمی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن گوئی ہے، ایک حق جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ ما انا علیہ اور صحابی، جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہی حق والی جماعت ہے۔ تو کیسے ملے گی؟ آپ تحقیق کریں گے تب نا، تحقیق کیسے کریں گے؟ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام، بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کرنا ہے، تعلیم دینی ہے، لڑکی کی شادی کرنی ہے، لڑکے کی شادی کرنی ہے، کوئی فوت ہو گیا اس دنیا سے تو اس کو دفنانا ہے، یہی نا مرحلہ تو ہے زندگی کا۔ ان جتنے مرحلے میں آپ جائیں، اس مرحلے میں مولوی سے سوال کریں، جو آپ کے علاقے میں ہے، جو امام بن کے بیٹھا ہوا ہے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے، آپ اسے پوچھیں کہ شیخ محترم، ہمارا بچہ ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ سنت کے مطابق ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کون سا کام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دلیل دیجیے، اس کا دلیل دیجیے۔ یہ اصل طریقہ ہے، آپ کے ان کے داڑھی ٹوپی یا ان کے اوپر نہیں جانا ہے نا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ جو بات نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، لیکن یہ آپ کے مولوی سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نبی سے بھی بڑھ کے نعوذ باللہ، اس لیے کہ نبی تو صحابہ کے سوال کا جواب دیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضرت سے سوال کرنا گستاخی ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام گستاخ تھے جو اپنے نبی سے سوال کرتے تھے؟ کتنا انہوں نے مسلمانوں کو جو نا آنکھوں پر پٹی باندھا ہے، یہ آپ خود ہی فیصلہ کیجیے۔ کوئی بھی کام آپ کریں، اللہ کی قسم، دلیل لے، دلیل۔ اگر آپ نہیں پڑھے ہیں، پڑھنا چاہیے، یہ اجر قبول نہیں ہوگا مسلمانوں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کام کرنا آتا ہے، انسان دوسرے کنٹری میں جاتا ہے، زبان سیکھ لیتا ہے، کام سیکھ لیتا ہے، چند دن کے زندگی کے لیے اور روزی روٹی کے لیے سب کر لیتا ہے، اور جو آخرت کا دن جو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اجر قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا میرے محترم۔ آنکھیں بند ہو گئی، آپ کا کوئی بھی اجر اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا، حتیٰ کہ غیر مسلم کا بھی اجر قبول نہیں ہوگا۔ کیا تیرے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ آئے تو تھے، لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ کس کے چکر میں جھٹلا دیا؟ پانڈا کے چکر میں جھٹلا دیا۔ مسلمان کس کے چکر میں نہیں مانتا ہے بات؟ مولوی کے بات چکر میں نہیں مانتا ہے۔ ارے مولوی عالم نہیں ہے بھائی، عالم وہ ہے جس سے سوال کریں اور قرآن حدیث کے مطابق جواب دیتا، وہ عالم ہے۔ داڑھی ٹوپی رکھنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، اگر وہ رکھا سنت کے مطابق داڑھی تو یہ نیک کام ہے۔ اگر یہ زینت سمجھ کر رکھتا ہے ٹوپی تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہے، ٹھیک ہے، پگڑی سنت ہے، ہمیشہ 24 گھنٹہ باندھے رکھیں، 24 گھنٹہ باندھے رکھیں، جب سوئیں تو اتارے پگڑی، خالی تگیا ہے۔ یہ سوچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پگڑی باندھتے تھے تو پگڑی آپ بھی باندھیں، لیکن آپ سسرال جائیں گے تو پگڑی باندھیں گے، شادی میں پگڑی باندھیں گے؟ نہیں۔ سنت طریقہ ہر جگہ سنت طریقہ ہے، جو مرضی ہے وہ کرنا سنت نہیں ہے۔ اب ہمارا یہی کہنا ہے میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، کہ آپ کسی کے مقام مرتبے کے چکر میں پڑھ کے اپنا آخرت خراب نہ کریں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ یہی بیان کیا، اے مسلمان، کوئی بھی شخص تمہارے پاس کوئی بات لے کر آتا ہے اور تم سے کہتا ہے، اس بات کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کوئی چیز کر جاؤ اور بعد میں تو پچھتانے ہو۔
ایک آدمی کو زندگی بھر اسلام کے خلاف چلا، بستر پہ پڑا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ ہائے افسوس، میں تب پوری زندگی اسلام کے خلاف کام کرتا رہا، پھر اس کو کوئی فائدہ ہے؟ پھر ندامت کا کوئی فائدہ ہے؟ توبہ آدمی صحیح دماغ کے حالت میں صحیح سلامت ہو اس ٹائم توبہ کرے، لیکن یہ موقع ہی نہیں دیتے ہیں، یہ مولوی موقع نہیں دیتے ہیں۔ ارے تم آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، دامن پکڑ لو ہو جاؤ گے، چلہ میں چلے جاؤ ہو جاؤ گے، یہی کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بھائی پیر سے مرید ہوتا ہے تو اس کا شجرہ رکھا جاتا ہے اس میں، قبر میں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اس دنیا سے کچھ کیے تو ان کا شجرہ رکھا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کچھ کیے تو ان کا شجرہ رکھا گیا تھا؟ یا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، کیا انہوں نے شجرہ رکھا تھا؟ ان کا تو سب سے بڑا جو ہے نا، سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا جو ہے نا کیا نام ہے، معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیا انہوں نے شجرہ رکھا تھا؟ یہ شجرہ بیوقوف جاہل مسلمانوں کو، یہ مولوی بھی جاہل ہے اور قوم کو بھی جاہل بنا رکھا ہے، شجرہ کو تو بخش دیا جائے گا۔ ارے میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے دوستو، پوری بریلی دیوبندی یہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کھلم کہتے شرک کرتا ہے کہ بابا ہماری مدد کرتے ہیں، اور ایک آدمی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بابا ہماری مدد کرتے ہیں۔ مشرک کا کوئی بخشائش نہیں ہے۔ آپ اگر یہ عذر پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس ہم رسول نہیں بھیجے تھے؟ بتانے والے نہیں تھے؟ میرا کلام نہیں تھا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ جس آدمی سے یہ سوال پوچھ لے کیوں کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ کیوں کیا؟ اس کیوں کا جواب کسی بھی شخص کے پاس نہیں۔ اسی لیے میرے محترم، باحیات ہیں تو پہلے اپنے آپ محاسبہ کر لیں۔ کوئی بھی شخص پڑھے لکھے نہیں ہے، آج تو جدید زمانہ ہے، موبائل پہ ہے، آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، وہ سارا چیز دلیل موجود ہے۔ ان کے مقام مرتبے کے چکر میں آپ آخرت خراب کر رہے ہیں۔ برے صغیر کے یورپ کے لوگ پھر بھی جو ہے نا عقل مند ہیں، ان کو تھوڑا سا بھی کھٹکتا ہے تو فوراً کو اٹھاتے ہیں، دیکھے بھائی مسلمان دہشت گرد ہے تو قرآن کیا کہتا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی، مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں ایسے ایسے لوگ جو اسلام پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیوں اچھالتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جان چکے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہے۔ ان مسلمانوں کو بزدل، جاہل، کائر کون بنایا ہے؟ ان مولویوں نے بنایا ہے۔ اس لیے کہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے۔ میلاد ہو تو 500 1000 ملتا ہے، قرآن خوانی ہو تو کھانا بھی ملتا ہے، کچھ ملتا ہی ہے۔ صبرات میں گھر گھر جو ہے نا گھوم کے قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ رسول کا ہے؟ یہی دین رسول دیے ہیں جو دین ان دیوبندی بریلی جماعت اسلامیوں کے پاس ہے، یہی جو نے اسلام دیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھیے، تحقیق کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زوج محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے چلی گئیں، فوت ہوئیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ان کے پر قرآن آتا تھا، کیا پڑھ کے انہوں نے بخشوایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میں اپنے بیگم کو ہیبہ کرتا ہوں اور ہیبہ کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ جاہلی، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں تھوک کے حساب سے حافظ ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ ان سے پوچھ لے نہیں آتا۔ حافظ بن کے سوچتے ہیں کہ ہم نے جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ حافظ ہے 30 پارہ، اس قرآن میں نبی غیب نہیں جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس قرآن میں کیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عمل کیے وہ ہے کہ نہیں؟ وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں، جو رسول تم کو دے اسے لے لو، جسے منع کرو اسے رک جاؤ۔ یہ مولوی بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا ہے۔ ہمیں نبی کا طریقہ چلنا چاہیے۔ ارے طریقہ چلے تو طریقہ بتاؤ بھائی، طریقہ بتاؤ۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن ہے۔ بتاؤ کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، بتاؤ۔ پڑھنا چاہیے نماز، کیسے پڑھنا چاہیے؟ نماز پڑھیے جیسے ان کو بزرگوں نے کہا، یہ ایسا نیت باندھتے ہیں جیسے جو پاجامہ کا ناڑا پکڑے ہوئے ہیں،
یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ کچھ کام ایسی ہے کہ عقل بھی کام نہیں کرتی ہے۔ آدمی ایسا انہوں نے بنا دیا، اس لیے میرے بھائیو، مسلمان بھائیو، آپ صرف کچھ مت کریں، آپ صرف کچھ مت کریں، آپ کے لیے بڑا آسانی اسلام میں ہے۔ قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ جب کوئی بھی آپ کے گھر مسئلہ آ جائے تو کیا کریں؟ آپ ان سے سوال کریں کہ سنت کا طریقہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، کیا عمل کیا ہے، آپ وہ بتائیں۔ ہاں یہ آپ کیا ہے تو دلیل کہاں ہے، کہاں کون سا حدیث میں در بتائیے۔ ہم نہیں پڑھے ہیں، ہمارا بیٹا پڑھا اسے پڑھوا لیں گے، ہماری بیوی پڑھی اسے پڑھوا لیں گے، ایسا پوچھے نا۔ ارے یہ مولوی آپ کے گھر آنا بند کر دیں گے۔ مزاروں پر اگر چڑھاوا نہ، چادر نہ چڑھے یا فاتحہ نہ چڑھے یا پیسہ نہ چڑھے، وہ مزار بھگ جائے گا۔ اسی طرح سے غیر مسلم جو مندر میں چڑھاوا نہ چڑھائے، پجاری وہاں پر نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا بھائی چڑھاوا نہیں ہے، پیٹ ہی نہیں بھرے گا ہمارا۔ وہ ایشور کی پوجا کراتا ہے، وہ چڑھاوا لیتا ہے، اس کو ایشور سے مطلب نہیں ہے۔ اتنا بیوقوف ایسا انسان بیوقوف بنے گا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، سلیقہ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دیا ہے، سہولت دیا ہے، پھر بھی جاہل میں سب سے جو جاہل جو نا ہمارے جو نا بڑے صغیر کے لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، غیر مسلمانوں کو پنڈاؤں نے جاہل بنا رکھا ہے اور مسلمانوں کو ان مولویوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ 2-3 جماعت اللہ کی قسم، یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہودی اتنے بڑے دشمن ہیں جتنے ہی دشمن ہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں یہودی دشمن ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہودی دشمن ہے، نصرانی دشمن ہے، لیکن ان کے بارے میں تو نہیں جانتے دشمن ہے۔ یہ جو نا آپ کو میٹھی میٹھی کھیر کھلا کر جو نا آپ کو دین سے دور کیوں، اپنا صرف جو نا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ کتنے رہبان ہیں، پادری ہیں، جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اس میں جہنم کے آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں، لوگوں کو گمراہ کر کے باطل طریقے سے لوگوں کو مال کھاتے ہیں۔ یہ دین کا کام کرتے ہیں، دین کا سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام ہے۔ قرآن قاعدہ پڑھا دیا جائے، پڑھانے کے بعد زیر جبر سب پتہ ہو جائے، اس کے بعد جو نا ملا کے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے بچوں کو پڑھا جلدی پڑھ لیں گے۔ اردو کتابیں پڑھائے، یہ دونوں کا ٹیوشن پڑھائے۔ جب اردو اور یہ جو ہے نا یہ الفاظ جو پڑھ لیں، الفاظ پڑھ لیں، اردو عربی اس کو پڑھا دینا ہے، قرآن پڑھ لے اور اردو پڑھ لے، اس کا کچھ نہیں کرنا ہے۔ بیٹے ہندی انگلش عربی وہ جو بھی پڑھنا ہے، یہ قرآن ترجمے کے ساتھ ہے، اس کو 1 صفحہ ڈیلی پڑھنا۔ اب اس بچے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھے گا تو اس کو اس دل میں تمنا ہوگا کہ ہم بھی دین کے عالم بنیں گے۔ جب قرآن پڑھے گا کہ دین کے کام کرنا کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے، وہ خود ہی کہے گا نہیں ہم عالم بنیں گے، ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان مولویوں نے وہ کام کیا، اللہ کی قسم، ان مولویوں نے وہ کام کیا ہے جو غیر قوم نہیں کر سکتا۔ برے صغیر کے جو مولوی ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ارے یہ تو کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں بھائی۔ امام حنیفہ کہتے ہیں، حنیفی ہیں، امام حنیفہ کی بھی بات نہیں مانتے ہیں یہ دونوں پارٹیاں، تینوں پارٹیاں۔ امام حنیفہ نے کیا کہا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہ میرا مذہب ہے۔ یہ اپنے مذہب اپنے طریقے پر حدیث کو کھینچ تان کے بڑا کرتے ہیں، ان کے مطابق ہوگا تو حدیث پر عمل کریں گے، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ پارٹی ہے بھائی۔ اگر آپ کو پرکھنا ہے کہ یہ کیسے ہیں، تو آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ جب قرآن حدیث لوگ پڑھ لیتے ہیں نا، تب ان کے در کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے در کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جھوٹے اتنے کذاب ہے، یہ جو ہے یہ مسعود ہے، یہ دیوبندیوں کا بولا کتنے جو ہے نا اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں، دیوبندی ہو گئے۔ یہ تیرا جھوٹا بات ہے، یہ تیری جھوٹی بات ہے۔ کوئی اہل حدیث دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ دیوبندی اہل حدیث ہو سکتا ہے، بریلوی اہل حدیث ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اہل حدیث دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ کہنا ہے بھائی کہ آپ کوئی بھی بات آتا ہے اس بات کو تحقیق کریں تب لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔